نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتیلا۔ تجوید کے اہم قواعد میں سے جو ہے نون ساکن اور تنوین کے متعلق ہم نے بات شروع کی تھی، اور نون ساکن اور تنوین کا تعارف جو ہے ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لیا تھا کہ نون ساکن جس نون کے اوپر سکون یعنی جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں، اور تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تو ان کے چار احکام ہیں: اظہار، ادغام، اقلاب، اخفاء۔ اب ان چاروں کے متعلق ہم نے جو ہے نا بات کرنی ہے، لیکن نمبر وار کریں گے۔ آج ہم نے جو ہے ان چاروں میں سے اظہار کے متعلق بات کرنی ہے کہ نون ساکن اور تنوین میں اظہار کب ہوتا ہے، یہ جو ہے نا ہم نے پہچان کرنی ہے۔ تو نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ 6 حروف ہیں۔ ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں ہوگا، یعنی ناک میں جو ہے آواز لے کر جانا ایک الف کی مقدار کے برابر یہ نہیں ہوگا۔ اظہار کا مطلب ہے کلیئر کر کے پڑھنا، واضح کر کے پڑھنا۔ تو حروف اظہار میں غنہ نہیں ہوتا۔ اب ان کی مثالیں جس طرح ہم نماز میں پڑھتے ہیں، انعمت علیہم، انعمت۔ اب یہاں جو ہے نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے عین ہے، تو یہاں اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں ہوگا۔ انعمت علیہم۔ اور تنوین کی مثال طیرن ابابیل، سورہ فیل میں ہے طیرن ابابیل۔ تو جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو آپ نے وہاں غنہ نہیں کرنا، اظہار کرنا ہے۔ ان کو حروف اظہار بھی کہتے ہیں، ان 6 حروف کو، اور حروف حلقی بھی کہتے ہیں۔ حلقی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حلق یعنی گلے سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ تو جہاں بھی حروف حلقی ہوں گی نون ساکن اور تنوین کے بعد آپ نے وہاں اظہار کرنا ہے۔ 2 مثالیں میں نے جو ہے نا نون ساکن کے بعد حروف حلقی اور تنوین کے بعد حروف حلقی کی مثالیں 2 مثالیں میں نے دے دی ہیں۔ تو باقی آپ قرآن پاک سے جو ہے دیگر مثالیں جو ہے تلاش کر کے جو ہے دیکھ سکتے ہیں، اور جہاں جہاں حروف حلقی آتی ہیں نون ساکن اور تنوین کے بعد آپ نے وہاں اظہار کرنا ہے۔ تو اظہار کا مطلب ہے کلیئر کر کے پڑھنا، واضح کر کے پڑھنا، یعنی غنہ نہ کرنا۔ تو باقی انشاءاللہ جو ہے اگلے سبق میں جو ہے نا ہم نے ادغام کے متعلق بات کرنی ہے، اس کے بعد اقلاب کے متعلق بات ہوگی، پھر اخفاء کے متعلق انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو اس طرح مرحلہ وار انشاءاللہ جو ہے نا تجوید کے جو موٹے موٹے قواعد ہیں انشاءاللہ ان کے بارے میں جو ہے بات ہوگی، اور باقی جو مکمل کورس ہے وہ بھی انشاءاللہ جو ہے نا اسی میں سبق میں آ جاتا ہے، اور مزید جو باریک باتیں ہیں انشاءاللہ وہ بھی ساتھ ساتھ ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح قرآن کریم جس طرح اس کا حق ہے پڑھنے کا، جس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، یعنی تجوید کے ساتھ پڑھو۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب جو ہے تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں، اور اس کے بعد پھر اس قرآن کریم کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس کے مطابق ہم اپنی 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے وہ اس کے مطابق ہم گزاریں۔ والسلام۔